آج ہم پادری شراز صاحب کے ساتھ مل کر سیکھنے والے ہیں یہوہ خدا اور مصریوں کے دیوتا کے بارے میں۔ میں ساحل آصف آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ گارڈینز آف فیتھ کے چینل پر ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہماری ہر نیو اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت 105واں زبور اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت۔ اس نے اپنے بندہ موسیٰ کو اور اپنے برگزیدہ ہارون کو بھیجا۔ اس نے ان کے درمیان معجزات اور حام کی سرزمین میں عجائب کام دکھائے۔ خداوند کا کلام پڑھا اور سنا جانا خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ یسوع کے برکت نام میں آپ سب کی سلامتی۔ آج ہم خدا کے پاک کلام کی جس حصہ میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سیکھیں گے وہ زبور 105واں اس کی 26 آیت سے 37ویں آیت تک ہے۔ بنیادی طور پر جب زبور نویس ان آیات کو بیان کرتا ہے تو خدا کے کاموں کو بیان کرتا ہے جو اس نے تاریخ میں کیے، اور جو ان چند آیات میں انہیں ساری چیزوں کو بیان کیا بنیادی طور پر وہ خروج کی کتاب کے 6ویں باب سے 12ویں باب تک ہونے والے واقعات کو بیان کرتا ہے۔ خدا نہ صرف دنیا کو تخلیق کرنے والا ہے بلکہ انسان کو بنانے والا بھی ہے۔ اگرچہ انسان نے خدا کے خلاف گناہ کیا تو بھی خدا اسے بچانا چاہتا ہے۔ اس لیے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور جب ہم یہوہ خدا کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہوہ خدا بھی نجات دہندہ ہے، رہائی دینے والا ہے، آزاد کرنے والا ہے۔ اور خدا کے پاک کلام میں خروج کی کتاب اس کے 15ویں باب کی 2 آیت میں یہ لکھا ہے کہ خداوند میرا زور اور راگ اور وہی میری نجات بھی ٹھہرا۔ خدا کے پاک کلام میں زبور 27واں اس کی پہلی آیت میں زبور نویس کہتا ہے خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے۔ یسایہ 45واں باب اس کی 21ویں آیت میں یہوہ خدا خود یہ کہتا ہے کہ نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں۔ خدا کے سوا کوئی اور نجات دینے والا نہیں، کوئی اور بچانے والا نہیں، کوئی اور حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ ہم نے گزشتہ اتوار سے پہلے اسی حوالہ میں سے 2 افات کے بارے میں سیکھا تھا جہاں خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا تھا۔ خدا مصر میں اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے جو اس وقت کی جو ہے ترقی یافتہ قوم تھی، ہر لحاظ سے، معاشی طور پر، سیاسی طور پر اور مذہبی طور پر ترقی یافتہ قوم تھی، اور خدا اس قوم کو نہ صرف تباہ کرتا ہے بلکہ اس قوم سے منسلک ہر ایک عقیدے کو، مذہب کو شکست دیتا ہے۔ خدا نے خروج کی کتاب اس کے 6ویں باب میں موسیٰ کو چنا۔ 7ویں باب میں وہ موسیٰ کو حکم دیتا ہے کہ تو جا کر میرا پیغام فرعون تک پہنچانا کہ وہ میرے لوگوں کو جانے دے، لیکن میں اس کے دل کو سخت کروں گا تاکہ اپنے نشان اور عجائب دکھاؤں اور اپنے لوگوں کو ملک مصر کی غلامی سے آزاد کرواؤں۔ تو موسیٰ اور ہارون کو خدا کا پیغام لے جانے کے لیے، خدا کی آواز بننے کے لیے مقرر کیا گیا خدا کی طرف سے۔ اور فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر لقب ہے، ٹائٹل ہے جو ہر اس شخص کو دیا جاتا تھا جو مصر پر حکومت کرتا تھا۔ اور فرعون کا مطلب ہے اونچا مقام، عظیم گھر۔ اور جب خدا نے فرعون کو شکست دی تو خدا نے ثابت کیا کہ خدا کا مقام مصر کے اونچے مقام سے بھی کہیں زیادہ اوپر ہے۔
خدا نے اپنی قدرت اور اختیار کو ظاہر کیا، اس لیے اس نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا۔ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ خدا نے مصر میں ہر طرح کے پانی جو کہیں کھڑا تھا، برتنوں میں تھا، جھیل میں تھا، دریا میں تھا، وہ سب خون کر دیا تھا، اور مصر کے لوگوں کے لیے پانی پینا مشکل تھا۔ یہ ان کے ان تمام دیوتاؤں کی شکست تھی جو دریائے نیل کے ساتھ براہ راست منسلک تھے۔ پھر خدا نے مینڈکوں کو بھیجا، اور ہر جگہ پر مینڈک ہی مینڈک تھے، اور یہ ان کا مقدس جانور تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے۔ اور اگر کوئی اسے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر قتل کر دیتا، مار دیتا، تو اس کی سزا گستاخ دیوتا کی طرح ہوتی اور سخت سزا ہوتی۔ لیکن جب خدا نے مینڈک بھیجے اور ہر جگہ پر مینڈک ہی مینڈک تھے، تو لوگوں نے اپنی جگہ بنانے کے لیے انہی دیوتاؤں کو جن کی وہ پرستش کرتے تھے مارنا شروع کر دیا۔ یہ ان کے دیوتا کی شکست تھی۔ پھر خدا نے جو ہے وہاں پر جوئیں اور مچھروں کو بھیجا۔ خروج کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 16ویں اور 17ویں آیت کے مطابق خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہارون سے کہنا کہ وہ لاٹھی کو گرد پر مارے، اور سارے مصر میں جوئیں ہو جائیں گی، اور انسانوں اور جانوروں پر جوئیں ہوں گی۔ اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جتنی گرد مصر میں تھی وہ سب جوئیں بن گئی۔ اور جادوگروں نے جوئیں بنانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اور خروج کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 19ویں آیت میں انہوں نے فرعون کے پاس جا کر کہا کہ یہ خدا کا کام ہے، وہ یہ نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے جب ہارون نے لاٹھی پھینکی وہ سانپ بنی، انہوں نے بھی سانپ بنا لیا، لیکن جوئیں وہ نہ بنا سکے، اور انہوں نے کہا کہ یہ خدا کا کام ہے۔ لیکن فرعون کا دل سخت رہا اور اس نے انہیں نہ جانے دیا۔ پھر خدا نے 8ویں باب کی 20 سے 24 آیات میں موسیٰ سے کہا کہ تو جا اور فرعون کے سامنے کھڑا ہو جا صبح سویرے جب وہ دریا پر آتا ہے، اس سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور اگر تو روکے گا تو مچھروں کے گول بھیجوں گا، اور ساری جگہ پر مچھر ہی مچھر ہوں گے، لیکن جشن کا علاقہ جہاں اسرائیل قوم ہے وہاں پر مچھر نہیں ہوں گے۔ خدا تب بھی اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا تھا، آج بھی وہ اپنے لوگوں کی حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے۔ سارے ملک کی گرد جو تھی وہ جوئیں اور مچھروں میں تبدیل ہو گئی تھی، ہر جگہ پر یہ تھے، لیکن جہاں خدا کے لوگ تھے وہاں پر یہ وبا نہیں تھی۔ خدا نے کیوں جوئیں اور مچھر بھیجے؟ کیونکہ جوئیں اور مچھر جو ہیں وہ گرد سے پیدا ہوتے ہیں، اور مصر کا گرد کا دیوتا تھا جو فصلوں کی پیداوار میں ان کی مدد کرتا تھا، یہ اس کی شکست تھی۔ پھر ان کی رسومات جو مذہبی ادا کرتے تھے، جنہیں وہ روحانی رہنما کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہر روز اپنا سر منواتے تھے اور اپنے جسم سے بال اتارتے تھے، اور دن میں کئی بار نہاتے تھے تاکہ مذہبی رسومات کو ادا کر سکیں۔ اور جب جوئیں اور مچھر ہی مچھر تھے تو وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور جب یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے تو مذہبی رسومات بھی ادا نہیں کر سکتے تھے۔ خدا نے ان کی مذہبی رسومات کو جو ہے وہ تباہ اور برباد کر دیا۔ لیکن فرعون کا دل جو ہے وہ سخت رہا۔ پھر اس نے خدا کے لوگوں سے یہ کہا کہ یہ مچھر جانے دیں تو میں نے جانے دوں گا، لیکن جب موسیٰ نے درخواست کی خدا نے مصر سے مچھروں کو ختم کر دیا، لیکن اس نے اپنا دل جو ہے وہ بدل لیا۔ پھر خدا نے موسیٰ اور فرعون کو بھیجا کہ ان کے پاس جا اور انہیں کہا کہ میرے لوگوں کو جانے دے۔ پھر خدا نے مویشیوں کو مارا اور کہا کہ اگر تو عبرانیوں کے خدا کے لوگوں کو نہ جانے دے گا تو وہ تیرے مویشیوں پر آئے گا، چپاؤں پر آئے گا، اور ایسا آئے گا کہ وہ سب مر جائیں گے۔ اور ان میں اونٹ، بکرے، گھوڑے، بیل سب شامل تھے۔ اور مصر میں لوگ بیلوں کی پرستش کرتے تھے،
اور خیال کیا جاتا ہے کہ قبرستان میں جا کر وہ بیلوں کی پوجا کرتے تھے، اور ان کا دیوتا تھا ایپس جو بیل دیوتا تھا، اور دوسرا دیوتا تھا پتھا جو جس کا چہرہ بکرے جیسا تھا، اور وہ جانوروں کی یعنی چپاؤں کی حفاظت کرتا تھا۔ اور خدا نے ان دونوں دیوتاؤں کو شکست دی، اور ان کا خیال تھا کہ خدا جو ہے وہ بیل بن کر آتا ہے، اور خدا نے مصر میں جتنے بیل تھے ان سب کو جو ہے مار دیا۔ اور 1856 میں جب کھدائی کی گئی مصر کی تو بیل دیوتاؤں کا مندر جو ہے وہ دریافت ہوا، جہاں بہت سے طاقتور بیلوں کو ایک جگہ پر دفن کیا گیا تھا، لیکن خدا نے ان کے اس عقیدے کو بھی جو ہے شکست دی۔ اس کے بعد خدا نے نامے باب میں پھوڑے اور پھپھولے بھیجے۔ خدا نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم جو ہے راکھ کی بٹی کی راکھ جو ہے وہ اپنی مٹھیوں میں لینا، اور فرعون کے سامنے ہوا میں اڑا دینا، اور سارے ملک میں گرد ہو جائے گی، اور ہر انسان اور جانور کو پھوڑے اور پھپھولے ہوں گے۔ یہ ان کے 3 دیوتاؤں کی شکست تھی جن کا براہ راست تعلق بیماری سے تھا، شفا سے تھا، شفا اور بیماریوں سے بچانے سے تھا۔ ان کا ایک دیوتا ہے سیکمت، جس کا یہ کام تھا کہ وہ شفا دے، لیکن جب خدا نے یہ مرض بھیجی تو ان کا دیوتا جو شفا دینے کا کام کرتا تھا وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ پھر ان کا دیوتا تھا سنو، جس کا کام تھا کہ وہ بیماریوں سے بچائے، اور مصر کے لوگ اس کے نام کا دھاگا جو تھا وہ اپنے ہاتھ پر باندھتے تھے تاکہ بیماریوں سے بچے رہے، لیکن اس کی حفاظت بھی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں رہی۔ پھر ان کا دیوتا تھا سیراپس، جو ادویات کا دیوتا تھا، طب کا دیوتا تھا، اور اس کی طب بھی جو ہے یہوہ خدا کے سامنے کام نہ آئی۔ پھر خدا نے اس ملک میں اولے برسائے، اور ان کے ساتھ آگ ملی ہوئی تھی، اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ آگ زمین تک آتی تھی، یہ تباہی تھی۔ خدا نے ان کے ایک اور دیوتا کو شکست دی، اور وہ اس کا نام ہے نٹ دیوتا، جو آسمان کا دیوتا تھا، جس کے بارے میں ان کا یہ ماننا تھا کہ ان کا یہ دیوتا آسمان سے برکت کو نازل کرتا ہے۔ جب اولے اور آگ ایک ساتھ برسے تو ان کے اس دیوتا اور اس عقیدے کو بھی شکست ہوئی۔ پھر خدا نے ٹڈیوں کو بھیجا۔ ٹڈیاں جو تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ خروج 10ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہاں زمین دکھائی نہیں دیتی تھی، ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی، اور جو کچھ اولوں راکھ سے بچ گیا تھا وہ ٹڈیاں جو تھیں وہ چٹ کر گئی۔ اور ٹڈیوں کے بارے میں سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ ایک ٹڈی جو ہے وہ ہر وقت اپنے وزن کے مطابق خوراک کھانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور ایک مربع میل میں 100 ملین سے 200 ملین ٹڈیاں ہوتی ہیں، اور یہ ہر وقت کھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور جتنا ان کا وزن ہوتا ہے اتنی خوراک کھانے کی صلاحیت ہوتی ہیں۔ اور اس وقت ہر وقت ہر جگہ ٹڈیاں ہی ٹڈیاں تھیں کہ زمین دکھائی نہیں دیتی تھی، اور وہ سب کو جو ہے چٹ کر گئی۔ ان کا ایک دیوتا تھا آئسس، جس کا کام تھا فصلوں کی حفاظت کرنا، لیکن جب خدا نے ٹڈیاں بھیجی تو اس کی حفاظت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں رہی ہے۔ پھر خدا نے تاریکی کو بھیجا، اور 3 دن تک ملک مصر میں تاریکی رہی، سورج نہیں نکلا، اور خدا کے پاک کلام میں خروج کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 21ویں آیت کے مطابق کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ 3 دن تک کسی نے کسی کو نہ دیکھا، نہ اپنی جگہ سے ہلا، لیکن جہاں اسرائیل قوم تھی وہاں پر اجالا تھا۔ یہ خدا کی قدرت تھی، ایک ہی جگہ میں، ایک ہی ملک میں، جہاں مصر کے لوگ تھے تاریکی تھی، جہاں خدا کے لوگ تھے اجالا تھا۔ اور ان کا دیوتا را دیوتا جو سورج دیوتا تھا، خدا نے اس کو شکست دی، اور اس کے بعد جو ہے خدا نے ان کے پلوٹوں کو مارا اور قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا۔
خدا نے ان پر ظاہر کیا کہ شفا دینے اور وبا بیچنے کا اختیار یہوہ خدا کے پاس ہے. بچانے اور بڑھوتری اور ترقی دینے کا اختیار یہوہ خدا کے پاس ہے. زندگی دینے اور زندگی لینے کا اختیار خدا کے پاس ہے. اور جو لوگ اس کے خوف میں رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایمان میں مضبوطی کے ساتھ چلتے ہیں، تو ہر حال میں خدا ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی نگہبانی کرتا ہے اور انہیں وباؤں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے. اور جو حوالہ ہمارے سامنے تلاوت کیا زبور 105 اس کی 37ویں آیت کے آخر میں لکھا ہے کہ ان کے سب قبیلوں میں سے کوئی بھی کمزور نہیں تھا، کیونکہ جتنا مال مصر میں سونے چاندی کی صورت میں تھا وہ سب خدا نے قوم بنی اسرائیل کو دے دیا. انہیں مالی طور پر بھی کمزور نہیں رہنے دیا. جب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے، خدا ہماری حفاظت کرے گا، بیماریوں سے بچائے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، حفاظت نگہبانی کرے گا، ہماری ضروریات کو پورا کرے گا اور مالی طور پر بھی ہمیں بڑھوتری اور ترقی عطا کرے گا. لیکن اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو جب یہی قوم خدا کی نافرمانی کرتی ہے تو خدا انہیں سزا پر سزا دیتا ہے. اگر ہم خدا کے کلام پر قائم نہیں رہتے، خدا کے ایمان میں قائم نہیں رہتے ہیں، خدا کے کلام پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، خدا کے ساتھ وفادار نہیں رہتے ہیں، تو پھر خدا ہماری تربیت بھی کرتا ہے. لیکن اگر ہم قائم رہتے ہیں تو خدا ہماری ہر ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے، حفاظت نگہبانی کرتا ہے. شفا دینے والا خدا کی ذات ہے، بڑھوتری دینے والی خدا کی ذات ہے، نام بخشنے والی خدا کی ذات ہے. خدا کی ذات ہی ہمیں مالی طور پر اور روحانی طور پر بڑھوتری اور ترقی دے سکتی ہے. اس لیے ہماری توجہ خدا کی طرف ہونی چاہیے، وہی ہمیں سرفراز کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں خدا کے کلام پر قائم رہنا ہے، خدا کے تابع رہنا ہے، اس کے ساتھ وفاداری سے چلنا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے الگ رکھیں اور خدا کی مرضی کے تابع ہوں، تاکہ خدا ہمیں برکت دے، بڑھوتری دے، ترقی دے. خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے.